حکم دیتا ہے وہ یہ ہے جو میں تمہیں بیان کر رہا ہوں. وہ باتیں کیا ہے؟ بالقسط، ایک انصاف کا حکم دیتا ہے. ہر بات میں انصاف سے کام لو، بات میں اور عمل میں عدل سے کام لو، بولنے سے پہلے بات کو تولو بغیر دلیل کی. انصاف کا مفہوم بہت وسیع ہے. باتوں میں انصاف یہ ہے کہ آدمی غلط بیانی نہ کرے، عمل میں انصاف یہ ہے کہ کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے، جس کا جتنا حق بنتا ہے اتنا دے. اللہ کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اس کی عبادت کرے. تو یہ بہت وسیع مفہوم ہے. یعنی اس کا گویا اسلام کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے میرا رب انصاف کا حکم دیتا ہے. وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور اس کا حکم دیتا ہے کہ ہر سجدے کے وقت یعنی ہر عبادت کے وقت اپنے چہروں کو سیدھا رکھو. کس کی طرف؟ واضح ہے، اللہ کی طرف. چہرہ رخ بتوں کی طرف نہیں ہوگا، مزاروں کی طرف نہیں ہوگا. سجدے کے وقت تمہارا چہرہ ہوگا اللہ کی طرف. وَدُعُوهُ، اور اسی کو پکارو، مخلصین لہ الدین، عبادت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. مشرکین اللہ کو بھی پکارتے ہیں، اللہ کے ساتھ بتوں کو بھی پکارتے ہیں. آج کے مشرکین اللہ کو بھی پکارتے ہیں، اللہ کے ساتھ رسول اللہ کو بھی پکارتے ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارو، اس کے لیے پکار کو خالص کرتے ہوئے، شرک سے بچاتے ہوئے. کسی اور کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ کما بدأکم، جیسے اس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے، تعودون، تم دوبارہ لوٹ کے اس کی طرف جاؤ گے. تو حساب و کتاب اس کو دینا ہے. وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا اور بے حیائی کو وہ پسند نہیں کرتا. فریقاً ہدا، ایک فریق ایسا ہے ہدا جس کو خدا نے ہدایت دے دی ہے. وفریقاً حق علیہم الضلالہ، اور ایک فریق ایسا ہے جس پر گمراہی ثابت ہو چکی ہے، وہ ہدایت کے قابل ہی نہیں ہے. تو یہ دونوں فریق اللہ نے پیدا کیے ہیں، دونوں اللہ کی طرف جائیں گے. اور جس پر گمراہی کی اسٹیمپ لگ چکی ہے، یہ کون سے فریق ہیں؟ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا دوست بنا لیا ہے. اللہ سے ہدایت نہیں لے رہے جو قرآن کی ہدایت ہے، بلکہ شیطان جو ان کے دلوں میں وسوسے ڈال رہا ہے ان وسوسوں کو فالو کر رہے ہیں. وَيَحْسَبُونَ، اور اس گمان میں مبتلا ہیں، انہم مہتدون، کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں. یعنی گمراہی در گمراہی ہے کہ ایک گمراہی پر چل کے انسان سمجھتا ہو کہ میں گمراہ ہوں، اور ایک گمراہی پہ چل کے سمجھتا ہو کہ یہ سیدھا راستہ ہے. تو یہ بڑی گمراہی ہے. آگے جو مشرکین مکہ مسجد جاتے تھے، یعنی مسجد حرام، اور برہنہ طواف کرتے تھے، تو اللہ اہل اسلام کو اس سے منع کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. تو وہ جو برہنہ طواف کیا کرتے تھے، تو اب قرآن صحابہ کو منع کر رہا ہے کہ تم جب مسجد جاؤ تو زینت اختیار کیا کرو. یہاں زینت سے مراد ہے لباس. پچھلی آیتوں میں اللہ نے کہا نا کہ ہم نے لباس اور زینت نازل کی، اس کو کہتے ہیں عطف تفسیری. تفسیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسی کو اور زیادہ واضح کر دیا کہ لباس سے، وہ لباس کیا ہے، وہ زینت ہے اصل میں تمہاری. تو اللہ فرماتے ہیں اے بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد کے وقت زینت اختیار کیا کرو. وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو. یہاں کیا مطلب؟ کھانے پینے کو حلال سمجھو. عیسائی راہبوں نے جو اپنے اوپر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں کہ دنیا سے بے رغبتی اور کھانا پینا نہیں ہے، اور کچھ مشرکین نے کھانے پینے کی چیزوں کو حرام کیا ہوا، یہ مت کیا کرو. کلو واشربوا، کھاؤ اور پیو، یہ دنیا کی نعمتیں تمہارے لیے ہیں. کھاؤ پیو کا مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے کو حلال سمجھو. کوئی مزاجاً کم کھاتا ہو یا کھانے کا شوق نہ ہو یا اس کی صحت خراب ہوتی ہو، وہ ایک الگ بات ہے. یہ عقیدہ رکھ کے کھانا پینا چھوڑ دینا کہ کھانا پینا چھوڑنے سے خدا خوش ہوگا، یہ عقیدہ غلط ہے. تو کلو واشربوا، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا، حد سے تجاوز مت کرو. یہاں سے تجاوز کی دو تفسیریں کی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ کھانے پینے میں اعتدال سے تجاوز مت کرو، اور ایک مفہوم جو زیادہ راجح ہے وہ یہ ہے کہ حد سے تجاوز یہ ہے کہ کھانے پینے کو اپنے اوپر حرام کر دو. یہ حدود سے تجاوز ہے. اعتدال یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے ان کو استعمال کو تم بھی حلال سمجھو. انہ لا یحب المسرفین، اللہ حد کو کراس کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. کہ حلال و حرام کرنا یہ اللہ کا کام ہے، تو اللہ کی جو حدود ہیں ان کو کراس کرنے کی کوشش مت کرو. تو زینت اختیار کو، یہاں زینت کا مطلب ہے لباس پہن کے مسجد جایا کرو. اب دیکھیں یہاں علمی نقطے کی بات یہ ہے کہ فقہا جو قرآن کی آیتوں سے فقہی احکام نکالتے ہیں اور احادیث کو سامنے رکھ کر انہوں نے آیتوں سے استدلال کیا ہے کہ یہاں مسجد سے مراد ہے نماز. یعنی کیونکہ عام طور پہ نماز مسلمان مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں، تو مراد یہ ہے کہ نماز کے وقت زینت اختیار کرو. اب اصل میں تو مراد یہ ہے کہ لباس پہنو، تو لباس کو زینت سے تعبیر کیا. اس میں حکمت کیا ہے وہ میں بھی بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہاں یہ ثابت ہوتی ہے، جو فقہا نے مسئلہ بیان کیا ہے، کہ کم سے کم درجے کا لباس مرد کے لیے جو حدیث سے ثابت ہے وہ ہے ناف سے لے کے گھٹنوں تک. اس آیت کی روشنی میں وہ فرض ہو گیا ہم پر.
کہ کم سے کم درجہ ہے لباس کا وہ. اگر اس سے بھی کم آپ لباس پہنتے ہیں تو یہ زینت کیا, یہ تو ایک یعنی اپنے آپ کو رسوا کرنے والی بات ہے. اس سے بھی کم آپ لباس اگر پہنتے ہیں تو یہ جو چڈی بنیان اور نیکر کا جو ہمارے نوجوانوں میں رجحان آ رہا ہے, فٹ بال کھیلتے ہوئے نیکر پہنتے ہیں, یہ قرآن کی ان نصوص کی دھجیاں اڑانے والی بات ہے. قرآن چونکہ نماز کے وقت کا تذکرہ کر رہا ہے اس لیے کہ نماز اس وقت تک درست نہیں ہوگی جب تک آپ پراپر لباس نہیں پہنتے, لیکن احادیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز کے علاوہ بھی مسلمان کے لیے بے لباس ہونا حرام ہے. تبھی احادیث سے یہ بات ثابت ہے, بہت واضح احادیث ہیں کہ مرد کے لیے جو سطر ہے, سطر کہتے ہیں وہ حصہ جس کا ہر حال میں چھپانا آپ پر ضروری ہے, کسی کے سامنے آپ ظاہر نہیں کر سکتے سوائے اپنی زوجہ کے. وہ سطر کا حصہ کیا ہے, مرد کے لیے ہے ناف سے لے کے گھٹنے, اس پر صحیح احادیث ہیں, چاروں ائمہ کا اتفاق ہے اس پر, ناف سے لے کے گھٹنے تک. اور عورت کا سطر ہے, عورت کا سطر عورت سے جو ہے وہ اس میں پیٹ بھی داخل ہے, کمر بھی داخل ہے, اور گھٹنے تک اس کا پورا جسم داخل ہے. اور غیر محرم مرد سے عورت کا جو سطر ہے وہ ہے چہرہ اور ہاتھ کی ہتھیلیوں کے علاوہ پورا جسم. تو غیر محرم مرد کے لیے سطر الگ ہے اور عورت کا عورت کے لیے سطر الگ ہے. تو عورت کا عورت کے لیے سطر میں کمر داخل ہے, پیٹ داخل ہے, گھٹنوں تک کا پورا جسم داخل ہے, باقی حصہ سطر میں داخل نہیں ہے. لیکن عورت کا جو مرد سے جو نامحرم مرد ہے اس سے جو سطر ہے اس سطر میں عورت کی پوری باڈی داخل ہے سوائے چہرے اور ہتھیلیوں کے. ہاں چہرے کا پردہ فرض ہے کسی اور وجہ سے, وہ فتنے کی وجہ سے فرض ہے چہرے کا پردہ, لیکن سطر میں داخل نہیں ہے. سطر کا مطلب کیا ہوتا ہے, وہ جسم کا وہ پارٹ جو بہرحال آپ کے لیے چھپانا فرض ہے اور اس کو ظاہر کر کے نماز ہی نہیں ہوگی آپ کی, اس کا تعلق فتنے پہ نہیں ہے. اور حجاب کہتے ہیں وہ باڈی کا وہ پارٹ چھپانا جس کا تعلق فتنے سے ہے, کہ اگر عورت اس پارٹ کو کھولے گی تو فتنے کا اندیشہ ہے, وہ ہے چہرہ. تو چہرہ سطر میں داخل نہیں ہے. اسی وجہ سے عورت نماز میں اگر چہرہ کھول کے نماز پڑھتی ہے, ہاتھ کلائیاں کھول لیتی ہے تو نماز اس کی ہو جاتی ہے چونکہ یہ سطر میں داخل نہیں ہے. لیکن اگر عورت سر کھول کے نماز پڑھ لے گی یا اپنی گردن کھول کے نماز پڑھ لے گی یا پنڈلیاں کھول لے گی تو پھر نماز نہیں ہوگی. تو قرآن نے حکم دیا بنی آدم کو کہ لباس پہنو نماز کے وقت. تو لباس کا کم سے کم درجہ کیا ہو گیا نماز کے وقت, نماز سے باہر بھی ہو گیا, نماز کے وقت بھی ہو گیا. نماز کے وقت کا مطلب ہے کہ نماز میں تو اگر آپ یہ اتنا حصہ کھولیں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی. تو مرد کے لیے ناف سے گھٹنے اور عورت کے لیے پوری باڈی اور سوائے چہرہ اور ہتھیلیوں کے. تو یہ نماز کے وقت اللہ نے یہاں عورت کو بھی حکم دیا, بنی آدم میں عورت بھی داخل ہوتی ہے, صرف مرد ہی نہیں ہوتا. ایک بات تو یہ ہو گئی. البتہ اس میں اختلاف ہے مرد کے سطر میں. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو حدیث میں آتا ہے ناف سے گھٹنوں تک مرد کا سطر ہے تو اس میں ناف داخل ہے, گھٹنے داخل نہیں ہیں. لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک ناف داخل نہیں ہے, گھٹنے داخل ہیں, اور حدیث کا مفہوم دونوں کو نکلتا ہے. تو احتیاط اسی میں ہے کہ ناف بھی چھپائی جائے اور گھٹنے بھی چھپائے جائیں تاکہ دونوں اماموں کے قول پر عمل ہو جائے. تو یہ حدیث بھی یہ قرآن کی آیت بھی مسلمانوں پر لباس کو واجب کر رہی ہے. اچھا یہاں یہ بات تو ہو گئی کہ لباس کا کم سے کم درجہ یہ ہے, لیکن قرآن نے جو زینت کا لفظ استعمال کیا اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن صرف اتنے لباس کی قناعت کی ترغیب نہیں دے رہا, قرآن لباس میں زینت کے پہلو کو نمایاں کر رہا ہے. اس میں اشارہ دے رہا ہے کہ بھائی جو فقہا نے یا حدیث میں جو تفصیل ہے نا کہ ناف سے گھٹنے چھپانا ضروری ہے, یہ تو صرف ایک آخری درجے کے طور پر, لیکن لباس میں اصل یہ ہے کہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ دیکھنے میں لوگوں کو مزین نظر آئیں آپ, اور مزین لباس وہی ہوتا ہے جو پراپر ڈریس ہو. یہی وجہ ہے کہ حضرات فقہا بیان کرتے ہیں کہ وہ ڈریس جسے پہن کے آپ عام محفل میں جاتے ہوئے شرماتے ہو, اسے پہن کے اگر آپ نماز پڑھو گے تو فرض تو ادا ہو جائے گا کیونکہ آپ نے بقدر ضرورت سطر تو ڈھانک لیا, لیکن نماز آپ کی مکروہ ہوگی, ناپسندیدہ نماز ہوگی, اس کا ثواب کم ہو جائے گا کیونکہ قرآن اس کے لیے زینت کا لفظ استعمال کر رہا ہے. تو نماز میں پراپر زینت ہونی چاہیے, پراپر ڈریسنگ ہونی چاہیے, وہ ڈریسنگ جو آپ ایک عام محفل میں جاتے ہوئے جس میں آپ شرم محسوس نہیں کرتے. ہاں کوئی خاتون اتنی لبرل ہیں کہ وہ عام محفل میں اسکرٹ پہن کے جاتی ہیں تو یہ ان کا اپنا ہیڈ ایک ہے, وہ فطرت سے ہٹی ہوئی ہیں. تو ایک نارمل سلیم الطبع انسان کو چاہے مرد ہو یا عورت, وہ پراپر ڈریس کے بغیر کسی محفل میں جاتے ہوئے حیا اور شرم محسوس کرتا ہے. تو یہ بھی وہ آیت ہے جس نے مسلمانوں میں لباس کی صنعت کو فروغ دیا, اور مسلمان جب بھی عبادت گاہ میں جایا کرتے تھے پراپر ڈریس کے ساتھ. پھر احادیث میں اس میں اور زیادہ ترغیب ہے کہ خوشبو لگا کے جاؤ,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن نمازوں میں اجتماع زیادہ ہوتا تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا بھی حکم دیا، کہ صرف لباس نہیں بلکہ یعنی یوں سمجھیں کہ یہ قرآن کی اسی آیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیفائن کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ جب مسجد میں آیا کرو تو خوشبو لگا کے آیا کرو، اور صاف ستھرا لباس ہونا چاہیے، پراپر لباس ہونا چاہیے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج بھی الحمدللہ لوگ حرم میں جاتے ہیں، خوشبوئیں لگاتے ہیں، پراپر ڈریس پہنتے ہیں، اور مسجد میں جاتے ہوئے بھی احرام کی پابندیاں ایک وقتی پابندی ہے، اس کی الگ حکمتیں ہیں، لیکن نارملی اللہ نے حکم دیا ہے کہ مسجد میں پراپر ڈریس میں جانا چاہیے۔ تو اس لیے مسلمان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جب وہ نماز کے لیے جائے تو باقاعدہ خوشبو کا استعمال کرے، مسواک کا استعمال کرے، صاف ستھرا لباس پہنے۔ ہم نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ عام تقریب میں جاتے ہوئے اتنے تیار نہیں ہوتے، لیکن جب نماز کے لیے جاتے ہیں تو بہت بہترین طریقے سے تیار ہو کے نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس کا یہ بھی ایک رسم ہے جو ہمارے معاشرے میں ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جمعے کے دن لوگوں نے نہانا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ جمعے کا دن اب چھٹی کا دن نہیں ہے۔ ہمیں یاد ہے بچپن میں مائیں اپنے بچوں کو جمعے کے دن لازمی نہلا دھلا کے تیار کیا کرتی تھیں کہ مسجد جائیں گے۔ اب وہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بچے اسکول سے آتے ہیں ایسے ہی آ کے پڑھ جاتے ہیں، نماز پڑھنے جاتے ہیں بھی تو ایسے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو گھر میں بچیوں کو، بچوں کو، میں اس کا بڑا اہتمام کرتا ہوں اپنے گھر میں میں نے یہ قانون بنایا ہوا ہے کہ بھئی جمعے کے دن گھر میں چھوٹے بڑے بچے سب نہا دھو کے تیار ہوں گے، کیونکہ مسلمانوں کا ایک شعار ہے یہ۔ تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں، اس کو وہی گوروں کو فالو کر رہے ہیں، چڈی بنیان آ جائے گا تھوڑے دنوں میں اور وہ ساری جو تہذیب ہے ختم ہو جائے گی۔ تو آگے اللہ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ بھی اور پیو بھی۔ یہ دیکھیں پوری آیتیں لباس سے متعلق چل رہی ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جو سزا ملی نا، سب سے پہلے لباس چھینا گیا ہے، تو اللہ لباس کی ویلیو کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں اس میں۔ تو پراپر ڈریس ہونا چاہیے، پورا لباس ہونا چاہیے، بار بار اس کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے۔ تو اے بنی آدم زینت اختیار کرو ہر نماز کے وقت، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا۔ تو جیسے لباس کی ایک زینت ہے، اسی طرح کھانے پینے کی بھی ایک زینت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وہ بھی اپنے اوپر پابندیاں لگا کے حرام مت کرو۔ کلو واشربو، کھاؤ بھی اور پیو بھی، ولا تسرفوا، حد سے تجاوز مت کرو۔ حد سے تجاوز کیا ہے کہ خام خواہ میں اپنے اوپر پابندیاں مت لگاؤ، جیسے کہ مشرکین نے بیجا پابندیاں لگائی ہیں۔ اللہ حرام کھانے کو ناپسند کرتا ہے، حلال کھانے کو اللہ ناپسند نہیں کرتا۔ انہ لا يحب المسرفین، اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ رکوع بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہاں تو قرآن کھانے پینے کی ترغیب دے رہا ہے، جبکہ حدیث میں کم کھانے کی ترغیب ہے۔ تو خوب سمجھ لیں کہ کم کھانے کی جو احادیث میں ترغیب ہے اس کی وجوہات کچھ اور ہیں۔ زیادہ کھانا، پیٹ بھر کے کھانا، توند بھر کے کھانا، اس سے انسان کی صحت خراب ہوتی ہے، ایک بات۔ نمبر دو، اس سے انسان میں سستی پیدا ہوتی ہے۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ کی باڈی میں چستی رہے۔ آپ زیادہ کھائیں گے آپ کو سونا زیادہ پڑے گا، تو اس سے انسان دنیا کے عیش و عشرت میں پڑھ کے اللہ سے بھی غافل ہوتا ہے۔ جب اتنا سست ہوتا ہے، موٹاپا آتا ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کا زمانہ جو میرے بعد آئیں گے، پھر ان کا زمانہ جو میرے بعد آئیں گے، اور پھر آپ نے فرمایا پھر جھوٹ پھیل جائے گا معاشرے میں، اور پھر لوگ کھانے والے پیدا ہوں گے کہ یکسر السمن او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، موٹاپا پھیل جائے گا۔ تو چونکہ زیادہ کھانے سے صحت خراب ہوتی ہے، تو اس بیس پہ کم کھانا کہ صحت میری برقرار رہے اور میرے جسم میں چستی رہے، میرے جسم میں موٹاپا نہ آئے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ اور یہاں جو قرآن کہہ رہا ہے وہ اس بیس پہ کھانے پینے کی ترغیب دے رہا ہے کہ یہ اس میں جو مذہب کا عنصر شامل ہے نا کہ ہم حلال چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں گے تو اللہ خوش ہوگا۔ تو اللہ بتا رہے ہیں اللہ اس سے خوش نہیں ہوتا، اللہ جن چیزوں سے خوش ہوتا ہے وہ اللہ نے بتا دی ہیں تمہیں۔ تو صحت کے پوائنٹ آف ویو سے جسم میں چستی پیدا کرنے کے لیے کم کھانا وہ ایک بالکل الگ چیز ہے، اور اس نیت سے کم کھانا کہ میں اللہ کی نعمتوں سے اگر لطف اندوز نہیں ہوں گا تو اللہ خوش ہوگا، تو اللہ اس سے خوش نہیں ہوتا۔ اس کی میں آسان مثال بہت دفعہ دیتا ہوں، ابھی میں دوبارہ اس کو ایک مثال دیتا ہوں جس سے انشاءاللہ بات اور اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ سحری کرو اور پھر افطاری میں جلدی کرو۔ وجہ کیا ہے کہ جب غروب آفتاب کے وقت روزے کا وقت ختم ہو گیا، اب سب کو بھوک بھی لگ رہی ہوتی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہوتی ہے۔ اب آپ اگر نہیں کھا رہے نا، حالانکہ باڈی کو ضرورت بھی ہے، تو یہ نہ کھانا اس کی علامت ہے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اگر نہیں کھاؤں گا تو اللہ خوش ہوگا، حالانکہ اللہ نے تو ٹائم متعین کیا ہوا ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے آپ نہیں کھاؤ بس۔ تو جب اب اللہ نے وہ پابندی ہٹا دی ہے تو اب اگر آپ ڈیلے کر رہے ہو تو یہ آپ خامخواہ میں شریعت سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہو۔ یہ ولا تسرفوا میں داخل ہے کہ آپ حدود سے تجاوز کر رہے ہو۔
سحری کے وقت تک اللہ نے کھانے کی اجازت دی ہے، آپ بغیر سحری کے روزہ رکھ کے اپنے آپ کو کیوں ٹینشن میں ڈال رہے ہو؟ یہ وہ ٹینشن ہے جو آپ کی خود ساختہ ہے۔ تو یہ مفہوم ہے آیت کا کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ یعنی اوور بن کے نا، زیادہ اوور ہو کے آپ اپنے اوپر خامخواہ کی پابندیاں نہ لگائیں۔ تو جو چیزیں حلال ہیں کھاؤ پیو، اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو، اور زینت بھی اختیار کرو جو لباس کی صورت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مہذب بنایا ہے، زینت والا بنایا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے علماء کو اپنی ڈریسنگ کا بڑا خیال کیا کرتے تھے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں تو سادگی ہے، دیکھیں سادگی اور زینت جمع ہو سکتی ہے۔ ایک زینت کا وہ درجہ ہے جس کو آج ہم یعنی جو کہہ سکتے ہیں نا، جو بہت زیادہ کڑھائی اور اس میں لوگ نوجوان طبقہ لگا ہوا ہوتا ہے، میک اپ کر رہے ہیں، بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آ رہے ہیں، یہ وہ زینت نہیں ہے جس کا قرآن حکم دے رہا ہے۔ زینت کا مطلب یہ ہے کہ انسان معاشرے میں برا نہ لگے، دیکھنے میں مہذب انسان لگے وہ، تو یہ اس حد تک زینت شریعت میں مطلوب ہے۔ پھر آگے اس میں اتنی زینت اختیار کر لینا کہ مرد اور عورت کا فرق ہی ختم ہو جائے، وہ جس کو ہم عام زبان میں چھچور بنا کہتے ہیں، وہ زینت شریعت میں مطلوب نہیں ہے۔ تو وہ سادگی جس کی نبی نے ترغیب دی اور وہ زینت جس کی قرآن ترغیب دے رہا ہے، وہ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سادہ مزاج تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی وفد آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لباس کو درست کرتے، بالوں میں کنگھا کرتے، یہاں تک کہ ایک حدیث میں آتا ہے آپ کو آئینہ نہیں ملا کنگھا کرنے کے لیے تو آپ نے پانی میں جھانک کے اپنے سر کے بالوں کو درست کیا ہے۔ تو یہ زینت الگ ہے، اور ایک وہ زینت ہے جو آج نوجوان کر رہے ہیں، ہیئر کٹنگ کر رہے ہیں، پفیں نکال رہے ہیں، یہ زینت نہیں ہے، یہ زینت سے الگ کوئی چیز ہے۔ یہ خام خواہ کی فیشن ہے جس کا زینت سے، تہذیب سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ قسم کی بد تہذیبی ہے۔ تو اس زینت کا قرآن کبھی بھی ہمیں ترغیب نہیں دیتا۔ جس زینت کی قرآن ترغیب دے رہا ہے وہ زینت اور سادگی وہ جمع ہو سکتی ہیں۔ تو کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور حد سے